سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز اپنی نظم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ہم نے نظم شروع کی تھی آدمی، شاعر کا نام تھا سید ضمیر جعفری، اور کل ہم نے اس کے 5 اشعار مکمل کیے تھے پچھلے لیکچر میں. آج ہم چھٹے لیکچر سے اس کو شروع کریں گے، چھٹا شعر سے. شعر: دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی. ضمیر جعفری آدمیت کے بدلتے ہوئے انداز کے اوپر ایک مرتبہ پھر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے جذبات کی عکاسی ان الفاظ میں کر رہے ہیں کہ آج زمانے میں موجود آدمیوں میں دانش، عقل مندی، عقل سے بھرپور باتیں پائی جاتی ہیں. حکمت کی بات کرتا ہے، زمین پر بیٹھ کر آسمان پر ہونے والے رازوں کا کھوج لگانے کے لیے تیار ہے. لیکن ان سب روشنیوں کے باوجود کہ آج انسان نے دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا، تسخیر کر لیا. ایک چھوٹی سی ڈیوائس، الیکٹرانک کسی قسم کی ڈیوائسز جو موبائل کی صورت میں یا دوسرے معلومات پہنچانے والے تمام برقی آلات جو آپ کے کمرے میں موجود ہیں، دنیا سے ہونے والے لائیو موضوعات آپ تک پہنچ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انسانیت کو ابھارنے والا وہ جذبہ ماند پڑ چکا ہے. کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی. اور یہ دانشور لوگ آپ کو زمانے میں اس انداز کے ملیں گے کہ یہ آپ سے آپ کے نفع کی بات کر کے آپ کو دھوکہ پہنچا دیں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو کم تکلیف کا باعث بنیں گے. تو اس کے تشریح کے حوالے سے جب ہم اس کے نکات نکالیں گے تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دانش و حکمت اور اس کی روشنی مسلسل بڑھ رہی ہے. آج انسان نے زمین پر چاند، اور چاند سے ستارے، اور ستارے سے آگے دوسری گلیکسیز میں جانا، کہکشاؤں کا سفر شروع کر دیا. تو علم ترقی کر رہا ہے، سائنس بہت ترقی کر رہی ہے. لیکن ان سارے اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم انسانیت کی تحقیر سے باز نہیں آ رہے. اخلاق کی پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے، بلکہ اخلاقیات تو شاید ہم نے پس پشت پھینک دیا. ضمیر جعفری اپنے اس شعر میں لوگوں کو، لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے دلوں کو اس بات پر آمادہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے انسانیت کی خبر لیجئے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندیں، بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم انسانیت پر پاؤں رکھتے رکھتے اپنی ترقی کی منازل اس انداز میں طے کر جائیں کہ جب ہم اپنی اس زندگی کو ختم کر کے اپنی حقیقی زندگی کی طرف جائیں تو شاید ہم اس رستے پر پہنچ جائیں یا اس منزل پر پہنچ جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. تو یہ بھی انسانوں کا ایک انداز ہے کہ اپنی تیز رفتار اس سفر میں ہم بھول گئے کہ ہمارا مقصد حیات یا ترقی کی منازل جو ہم نے اپنے لیے متعین کی تھی اس کو پانے کی وجوہات کیا تھی. کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی. ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے. آپ کو ہر کوئی آپ کے روشن مستقبل کی نوید سنانے کے لیے تیار ہے. آپ کو یہاں پر ترقی کے اس سفر میں آپ کا مددگار بن کر آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن انہی لوگوں میں سے بہت کم لوگ آپ کو اس انداز کے ملیں گے جو آپ کو اس ترقی کے سفر میں کہیں دھوکہ دہی سے باز رہ جائیں. شعر نمبر 7: دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی. ضمیر جعفری کا یہ انداز خوبصورت انداز کہلاتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے طنز کا ایک ایسا تیر زمانے کی طرف پھینکا کہ جس کا اثر میرا خیال ہے کہ ہر ایک دل پر ہوگا. اور تشریح کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں ہمیں یہ لکھنا ضرور چاہیے کہ ہمیں دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. ضمیر جعفری بھی اسی بات کو کر رہے ہیں کہ دل، ضمیر جعفری خود کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی ہے، اور اس انداز میں اپنی حقارت کا لطف دوسروں تک پہنچا رہے ہیں کہ سننے والے اس مزاح کو، اس سنجیدگی کو مزاح کے موڈ میں لے لیں گے کہ ضمیر جعفری بھی ایک بڑا مزیدار آدمی ہے. نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا. یہاں پر ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے اور ہر بندہ اپنے مختلف موضوعات لے کر آیا ہے، اپنی زندگی کی بہت سی رسپانسبلٹیز لے کر آیا ہے. تو ہر انسان کا کام دوسرے سے جدا ہے. ضمیر جعفری اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کسی کو کیا کہوں کہ میں خود بہت مزیدار آدمی ہوں کہ میرا دل سوما میں رہین ہے، گروی رکھا ہوا ہے اہل یورپ، اہل کلیسا کے ساتھ. میرا دل دھڑکتا ہے اہل کلیسا کے ساتھ. میرے مشرق میں رہ کر مغرب کی ترجمانی میرا وتیرہ بن چکا ہے.
شاعر ضمیر جعفری اپنے اس دل کے انداز کو بتا رہے ہیں کہ میں رہتا تو مشرق میں ہوں، میرا دل جو ہے وہ مغرب، اہل مغرب کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کا دل گروی رکھا ہوا ہے، جب وہاں پر صبح ہوتی ہے تو اس کے یہاں پر آدھی رات کے وقت اس کا بھی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہاں پر رات ہوتی ہے بھلے یہاں دن نکلا ہو، یہ اس کے سونے کے اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ مطلب ہم ترقی کے اس راہ پر گامزن ہیں کہ جہاں پر شاید ہم مشرق سے بھی، مغرب سے بھی اور ان سمتوں سے بھی بہت آگے نکل جانا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام روشنیوں کے، ترقیوں کے سفر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اقدار کو کچلتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ ضمیر جعفری احساس دلا رہے ہیں کہ میرا دل اہل کلیسا کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میری دستار رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہے، کہاں؟ میکدے میں، میکدہ شراب خانہ۔ ضمیر جعفری آپ دیکھیے کہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے سید ضمیر جعفری، سید ہیں، ان کا دل اہل کلیسا کے ساتھ دھڑکتا ہے، انسان کے زندگی کے مختلف موضوعات ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں، دل اہل کلیسا کے ساتھ دھڑک رہا ہے، ان کی عزت، ان کا وقار جو کہ مسجد یا کسی ممبر پر ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے، لیکن ان کا دل گروی رکھا ہے اہل کلیسا کے پاس، ان کا دل دھڑکتا ہے اہل کلیسا کے ساتھ، اور ان کی عزت سمجھی جاتی ہے شراب خانوں میں۔ اقبال نے بہت خوب کہا تھا کہ منافقت کی اس زندگی سے نکل کر سادہ لوحی کو اپنا لینا چاہیے۔ زندگی تو ایک تماشا ہے، قرآن کی زبانی، اللہ اپنے بندے کو جب یہ کائنات خلق کر رہا ہے تو بندے کو ایک قرآن پاک اور اس کو پڑھانے والا ایک ہادی معلم بھی دے رہا ہے، اور وہ ہدایت کا چیپٹر کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ وہ ہدایت کا چیپٹر آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ منافقت کی زندگی سے اصول پرستی بہتر ہے، حق کی پہچان کر کے جینا بہتر ہے۔ زندگی تماشا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، بہت جلد آپ اپنی قبر تک پہنچنے والے ہیں۔ قرآن تو بار بار آپ کو واضح کر رہا ہے، کھول کے اللہ کے احکامات سنا رہا ہے کہ ان قریب وہ گھڑی آنے والی کہ زندگی کا کھیل تماشا، یہ چکا چوند روشنیاں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، باقی رہ جائے گا آپ کا عمل، تو لوگوں کے لیے تفریح نہ بن جائیے۔ اقبال نے خوب کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں۔ ایک واقعہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی کوشش تھے، جب وہ ہندو مسلم فسادات کچھ چل رہے تھے تو ایک جگہ معین کی گئی تھی، اور اس کا موازنہ، اس کی اہلیت اسی معیار پر تھی کہ اگر رات بھر میں آپ نے یہاں پر اپنا لیا تو یہ آپ کی، اور ایمان کی حرارت والوں نے ایک رات میں مسجد قائم کر دی۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مگر افسوس کہ بندگان خدا ترقی کے سفر کے لیے تو بہت زیادہ بے چین، بے قرار دکھائی دیتے ہیں، ایک سے دوسرا سبقت لے جانے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارے اس ترقی کے سفر میں ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ تو ضمیر جعفری خود پر طنز کرتے ہوئے زمانے کو اجاگر کر رہے ہیں یہ مسئلہ کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ظاہر، اس کا باطن سب ایک دوسرے سے مخالف سمت، اور زمانہ اس کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ شعر نمبر 8۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ بحر اوقیانوس سے مراد سمندر کا وہ بڑا حصہ جس کو آپ آسان الفاظ میں امریکی بیڑے یا امریکی بحر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مراد وہی ہے کہ مشرق کا اور مغرب کا ترجمانی کا انداز بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اہل مشرق مغرب پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں اور اہل مغرب مشرق پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان مشرق کو چھوڑ کر مغرب کی تلاش میں ایسے مگن دکھائی دیتے ہیں کہ لگتا ہے ایسے کہ شاید ہم نے مشرق بھی چھوڑ دیا اور مغرب بھی چھوڑ دیا۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی، یہ ہمارا ماحول تھا۔ آج دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، آج ساری دنیا کو کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور ہم اس ولیج میں رہنے والے ہم لوگ اس کے کسان، اس کے ولیجرز ہیں۔ یہ ولیج کا کانسیپٹ اہل مشرق سے ہی تو لیا تھا کہ جہاں پر ایک خیر اندیش، ایک بزرگ، محلے کا ایک بزرگ ہوتا تھا، اس کو محلے کے تمام گھروں کے لوگوں کے حالات پتہ ہوتے تھے، اور بہت چپکے سے کسی کی مدد کر دینا، لوگوں کا دکھ درد بانٹ لینا، یہ ایک گاؤں کی خاصیت تھی۔ اور سوشلائزیشن کے اس دور میں جب ہم دنیا کو گلوبل ولیج بنانے چلے تو وہاں پر ہماری تہذیب کے اوپر منافقت کا لبادہ چڑھ گیا، تو تہذیب پر غیروں کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہونے لگے۔
حلقہ بندیاں ہونے لگیں، مشرق اور مغرب کی تہذیب ایک دوسرے سے بالکل جدا لیکن ایک دوسرے میں مدغم ہوتی دکھائی دی، یوں کہ سوچ بدل گئی۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو۔ آج کا نوجوان یورپ کے خواب دیکھ رہا ہے، دن ہو یا رات یورپ کے خواب ہمیں بے قرار کیے دیتے ہیں۔ ہماری ترقی ہمیں لگتا ایسے ہے کہ صرف اور صرف یورپ پہنچ کر ممکن ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ مگر آج کا نوجوان خصوصاً ان تمام چیزوں سے بیگانہ ہو کر اپنے مقصد حیات کو کامیابی سے جوڑتا ہوا مغرب کی طرف گامزن ہے۔ اقبال نوحہ کنا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ دیکھیے مشرق میں بہت بڑی بڑی زمینوں کے جائیدادوں کے وارث، یہاں پر بہت بڑے بڑے عالیشان کاروبار کرنے والے، آج جب انگریز کی غلامی کا دم بھرتے نظر آتے ہیں اور اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کر، ماں باپ، جائیداد، مال اسباب سب چھوڑ کر یورپ شفٹ ہونے پہ توجہ دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے تمام اکابرین انہی الفاظ میں مذمت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضمیر جعفری نے کہا تھا کہ ماضی میں ایک دور ایسا تھا کہ جب کسی محلے کا کوئی شخص کسی کام کی غرض سے، کسی بھی کام کی غرض سے دیس سے پردیس کی طرف روانہ ہوتا تھا تو پورا محلہ اکٹھا ہو کر اس کو خدا حافظ کہنے آتا تھا، اور جب تک وہ کشتی اور وہ آخری منزل دکھائی دیتی رہتی تھی لوگ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں تھے۔ اور اب آج کا نوجوان گھر داخل ہوتا ہے، مقام افسوس یہ ہے کہ اپنے والدین کو سناتا ہے کہ جب تک میں یورپ نہیں چلا جاؤں گا میری آپ سے جان چھوٹنے والی نہیں۔ اقبال کا ایک اور شعر کہ مگر اس ساری ترقی میں، اس ترقی میں ہم نے کھویا کیا؟ وہ علم کے موتی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ہمارے اجداد کی اس تحقیق کو لے کر آج یورپ تو ترقی کر رہا ہے مگر مشرق اور اہل مشرق تنزلی کا شکار ہے۔ کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے، کچھ پوائنٹ بنانے کی کوشش کی، آپ اس کو اپنے طور پر ان اشعار کی تشریح کر کے جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بہتری کی طرف جائے گا، اور کم سے کم 1.5 سے 2 صفحات کی تشریح جو ہے وہ ایک شعر کے لیے کافی ہوگی۔ بظاہر آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال جو بورڈ کے حوالے سے آتا ہے، نظم مکمل کرنے کے بعد ہم اس کی طرف بھی ضرور کریں گے، جب آپ پریکٹس کریں گے اس کی پچھلی اسائنمنٹ کے ساتھ تو کوشش کیجیے گا کہ یہاں پر ایک 5 نمبر کا خلاصہ جو نظم آدمی کا آئے گا، اس میں سوال آتا ہے کہ سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی کا خلاصہ لکھیے۔ ایک چھوٹا سا پیٹرن آپ کے سامنے یہاں پر بنا ہوا ہے، اسی کے مطابق آپ اڈاپٹ کریں، ہیڈنگز لگائیں اور نظم کے اہم نکات کو انہی الفاظ میں جو شاعر نے استعمال کیے ہیں مختصر کر کے، کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، 6 سے 8 لائنوں میں لکھ دیں، آپ کی نظم کا خلاصہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے اور بورڈ میں اس کو تقریباً آپ 10 منٹ تک دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔